السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کالا جادو اور خواتین کے بال۔ ملک کے مختلف علاقوں میں خواتین کے بال سفلی عمل کرنے والے عاملوں کو فروخت ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ پچھلے دنوں یہ بات معلوم ہوئی کہ کچھ علاقوں میں ایسے گروہ متحرک ہیں جو خواتین کے سر کے بال انتہائی مہنگے داموں خرید رہے ہیں، جبکہ کئی دیگر لوگوں نے ان گینگز سے وابستہ افراد کو کچرے کے ڈھیروں سے ایسے بال اکٹھے کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے جو خواتین کوڑے کی نظر کر دیتی ہیں۔ یہ لوگ اس جواز کی بنیاد پر سر کے بال خریدتے ہیں کہ یہ اعضاء کی پیوندکاری میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن چند روز قبل ملک کے ایک مقبول اخبار نے اس بارے میں جو ہوشربا انکشاف کیا ہے، اس کے مطابق سر میں کنگھی کرتے ہوئے خواتین کے جو بال ٹوٹ جاتے ہیں، ان کو کالا جادو کرنے والے عامل اپنے کارندوں کے ذریعے خریدتے ہیں، کیونکہ بے اولادی، گھریلو ناچاقی، محبت میں ناکامی، کاروباری خسارے کے توڑ اور دوسروں کو نقصان پہنچانے کی غرض سے خواتین کے بالوں پر کالا جادو کیا جاتا ہے۔ اس طرح بیوٹی پارلرز اور کباڑیوں کے ذریعے بالوں کی خرید و فروخت ایک منافع بخش کاروبار بن گیا ہے۔ جادو واقعات کو غیر فطری طور پر ظہور پذیر لانے کا ایک فن ہے، جبکہ کالا جادو ایک ایسا سفلی عمل ہے جو ارواح خبیثہ یا شیاطین کی استعانت اور ناجائز طریقے سے کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کیا جائے۔ سحر برحق ہے اور اس کے عجیب و غریب اثرات سحر زدہ شخص میں ظاہر ہوتے ہیں۔ کالے جادو سے متاثرہ شخص شدید توہمات میں گھر جاتا ہے، بعض صورتوں میں وہ سخت بیمار رہتا ہے اور اسے علاج معالجے سے بھی کوئی شفا نہیں ہوتی، البتہ اس کا روحانی علاج کرانا درست عمل ہے۔ عاملوں کو کالے علم کے لیے بعض اشیاء آسانی سے دستیاب ہو جاتی ہیں، جیسے کالے بکرے کا سر، انڈے، بکرے کی کلیجی وغیرہ، لیکن انسانی ہڈیاں، خواتین کے ایسے بال جو سر میں کنگھی کرنے کے دوران ٹوٹے ہوں، اور مردوں کے کفن کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے عاملوں کو کافی تگ و دو کرنی پڑتی ہے۔ خواتین کے بال خریدنے کے لیے جہاں ان عاملوں کے کارندے بیوپاری موجود ہیں، وہیں انسانی ہڈیاں اور کفن کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے قبرستان کے گورکنوں کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں، جو تازہ دفن کی گئی لاشوں سے انسانی ہڈیاں اور کفن کا ٹکڑا منمانگی قیمت پر ان عاملوں کے ہاتھ فروخت کرنے کے دھندا میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ آج سے چند برس قبل تک گھر کے بوڑھے بزرگ خواتین کے سر کے بالوں اور کٹے ہوئے ناخنوں کو سرعام پھینکنا نحوست کی علامت سمجھتے تھے، اس لیے وہ اس بات کی سختی سے تاکید کرتے کہ بالوں اور ناخنوں کو پھینکنے کی بجائے کسی مناسب جگہ پر دفن کر دینا چاہیے۔ ماضی میں بزرگوں کی باتیں کافی اثر رکھتی تھیں، یہاں تک کہ قصائی بھی بڑی ہڈی سے گوشت صاف کر کے اسے پھینکنے سے پہلے بغداد مار کر توڑ دیتے تھے۔ تو جواب ملتا کہ باپ دادا کی روایت ہے کہ ثابت ہڈی سفلی عمل کالا جادو کرنے والوں کے کام آتی ہے، لیکن موجودہ دور میں ان باتوں پر بالکل بھی دھیان نہیں دیا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ خواتین کی لاپرواہی کی وجہ سے ان کے سر کے بال کوڑا کرکٹ کے ڈھیروں پر پہنچ کر ایسے انسانیت دشمن لوگوں کے ہاتھ لگ جاتے ہیں جو شیطان کے چیلے کہلاتے ہیں۔ کتنا افسوسناک امر ہے کہ ایک عورت کی لاشعوری کے باعث جب یہ بال سفلی عمل کرنے والوں کے ہاتھ لگتے ہیں تو وہ ان بالوں کے ذریعے جادو کر کے کتنے معصوم انسانوں کو اذیت میں مبتلا کرتے ہوں گے، اور یقیناً اس کا اثر ان خواتین پر بھی پڑتا ہوگا جن کے بال اس شیطانی کام میں استعمال ہوتے ہیں۔ دین اسلام میں جادو کو حرام قرار دیا گیا ہے، اور اسے سیکھنے اور سکھانے والا دونوں دوزخی ہیں، کیونکہ یہ بندے کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے دور کرتا ہے۔ جادو کی بنیاد چونکہ گندگی ہوتی ہے، اس لیے اسے سیکھنے کے لیے سب سے پہلے اپنا ایمان فروخت کرنا پڑتا ہے، پھر ہر وہ کام کرنا پڑتا ہے جو بندے کو گناہ کی تاریکیوں میں گم کر دے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جادو بڑی حقیقت ہے، لیکن یہ انسان کا دشمن ہوتا ہے، اس کی کاٹ بڑی خطرناک ہوتی ہے، البتہ قرآنی تعلیمات کے ذریعے اس کے اثر کو زائل کیا جا سکتا ہے۔ جادو کی حقیقت قرآن میں موسی علیہ السلام اور فرعون کے واقعہ میں بھی موجود ہے، جبکہ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفی پر بھی جادو ہوا اور اس کا اثر بھی ظاہر ہوا تھا۔ بخاری کی روایت کے اعتبار سے رسول اکرم جادو کی ایلی قسم کا شکار ہوئے۔ اس وقت حضرت جبرائیل معوذتین لے کر حاضر ہوئے اور فرمایا کہ
ایک یہودی نے آپ پر جادو کیا ہے اور یہ جادو ایک کنویں میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منگوایا۔ یہ ایک کنگھی کے دندانوں اور بالوں کے ساتھ ایک تانت کے اندر 11 گرہیں پڑی ہوئی تھیں اور موم کا ایک پتلا تھا جس میں سوئیاں چبھوئی ہوئی تھیں۔ جبرائیل کے بتانے کے مطابق آپ معوذتین پڑھتے جاتے تو گرہ کھلتی جاتی اور سوئی نکلتی جاتی۔ معوذتین کے اختتام تک ساری گرہیں بھی کھل گئیں اور سوئیاں بھی نکل گئیں اور آپ اس طرح صحیح ہو گئے جیسے کوئی شخص جکڑ بندی سے آزاد ہو جائے۔ دین اسلام نے جادو کے توڑ کے لیے جو روحانی علاج بتایا ہے وہ معوذتین کا پڑھنا ہے۔ قرآن مجید کی آخری 2 سورتوں سورہ الناس اور سورہ الفلق کو مشترکہ طور پر معوذتین کہا جاتا ہے۔ اگرچہ قرآن مجید کی یہ آخری 2 سورتیں بجائے خود الگ الگ ہیں اور مصحف میں الگ ناموں ہی سے لکھی ہوئی ہیں، لیکن ان کے درمیان باہم اتنا گہرا تعلق ہے اور ان کے مضامین ایک دوسرے سے اتنی قریبی مناسبت رکھتے ہیں کہ ان کا ایک مشترک نام معوذتین، پناہ مانگنے والی صورتیں، رکھا گیا ہے۔ امام بیہقی رحمتہ اللہ علیہ نے دلائل نبوت میں لکھا ہے کہ یہ نازل بھی ایک ساتھ ہی ہوئی ہیں، اسی وجہ سے دونوں کا مجموعی نام معوذتین ہے۔ یہ دونوں صورتیں دراصل جادو اور بعض دوسرے شرور سے خدا کی پناہ حاصل کرنے کی دعا ہیں۔ اگر پورے یقین کے ساتھ پڑھی جائے تو ان سے بہ کے کثر چینی ہے ہمیں کرم پیس بد پنتہی کے حق سپر سکائی نے تمہیں ترازہ رکھی ہے پیس نے کرسم نے نون پیس سلک پیکرست نے سیک کا اکل سکور اپنی نجاز خواہشات کو شیطانی عمل کے ذریعے حاصل کرنے کا آسان اور فوری راستہ ہے۔ اس راستے پر چل کر آدمی دین اور دنیا دونوں گنوا بیٹھتا ہے۔ موجودہ دور میں تو لوگوں نے اسے پیسہ کمانے کا ایک ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ سادہ لوش لوگ بہت آسانی سے جعلی عاملوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور کئی بار اپنی قیمتی دولت اور عزت سے ہاتھ گنوا بیٹھتے ہیں۔ البتہ ایک بڑی تعداد میں کالے علم کے ماہر بھی موجود ہیں۔ یاد رہے کہ جادو کرنے والا اور جادو کرانے والا دونوں دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی مجھ گناہ گار و ناعاقبت اندیش سمیت ہم تمام مسلمانان عالم کو ان خرافات سے سدا اپنی پناہ میں رکھتے ہوئے تاحیات عین صراط مستقیم پر چلنے کی کامل توفیق عطا فرمائے۔ آمین ہم آمین لاستا کون یا رب العالمین۔